ایسا اتباع کرنے والا ہو. لہذا سلمان کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فارسی نہ کہو، محمدی کہو. یہ بتائے کتنی بڑی بات ہے یہ. اس کو ذرا محسوس کیجئے گا، اس کی گہرائی کو، اس کی گہرائی کو. آپ میں سے ماشاءاللہ کتنے سادات کرام تشریف فرما ہوں گے. کوئی نقوی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی زیدی ہے. رضوی یعنی امام رضا علیہ السلام سے منسوب، ان کی اولاد میں. نقوی یعنی امام نقی علیہ السلام کی اولاد میں. ایسا ہی ہے. اچھا تو کوئی نہیں اگر صحیح ہے تو اپنے آپ کو تو رضوی کہہ نہیں سکتا، اپنے آپ کو نقوی کہہ نہیں سکتا. حرام ہو جائے گا کہنا، اس لگا کہ وہ نہیں ہے امام کی اولاد میں، تو ظاہر کرے اپنے آپ کو. ہمارے تو بعض علاقے سے ہر جمعرات کو پیدا ہونے والا سید بن جاتا ہے. ایسا ہے نہیں. سادات تو وہی ہیں کہ جو آل رسول کے سلسلے سے. تو اب ذرا غور کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نہ ہو تو اپنے آپ کو وہ کہہ نہیں سکتا رضوی، زیدی. سلمان کو امام نے کہا محمدی کہو. ہے نہیں، ہے نہیں، حضور کی اولاد میں سے ہے تو نہیں. سمجھ میں آ رہی بات کیا ہے؟ لیکن ہے محمدی، جیسے کہ بس حضور کے خاندان میں ہے، کیونکہ سلمان و منا اہل البیت ہے. سلمان اہل بیت میں سے. تو کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ سلمان اس مقام تک پہنچے کیسے؟ فرمایا کہ جعل ہواؤ ہوا علی جن. سلمان نے اپنی کوئی خواہش رکھی نہیں تھی، جو کچھ تھا وہ ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام، بس ان کی خواہش. جعل ہواؤ ہوا علی، اپنی خواہش کو بنا دیا علی ہی کی خواہش میں، ختم کر دیا، فنا کر دیا. یہ ہے. پھر دوسرا یہ فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے کہ فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے. مان بیٹھتے تھے جو بظاہر تنگ دست ہیں لیکن محبت علی سے سرشار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے جا کے. اور عالم کا احترام کرتے تھے. یہ تین باتیں بیان فرمائی. وہ عالم کے جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو پہنچا ہے، توحید و رسالت و ولایت کو، عالم کا احترام رکھتے تھے. اچھا یہاں پر میں سمجھتا ہوں سلمان سے بڑھ کر عالم کون ہوگا؟ تو یہاں شاید امام نے یہی کہنا چاہے کہ عالم سے مراد یہاں پر پھر خود علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. سلمان تو انہیں کو عالم کہیں گا، سلمان سے بڑھ کر ورنہ عام انسانوں میں کون عالم ہوگا. امام نے فرمایا ہے کہ سلمان علم کا وہ سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کا کسی کو پتہ نہیں ہے.